الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کبریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے. محترم سامعین، میرے پاس موضوع ہے عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے نال محبت ایمان دا جز ہے. اگر صحابہ دے نال محبت نہیں ہے
تو ایمان مکمل نہیں. اور ہر سال جس وقت یہ ایام آندے نے محرم الحرام دے تو ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص واقعی نواڑ بنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی شان دے اندر تنقید کرتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر اہل ایمان کی بھی ذمہ داری بنتی کہ وہ صحابہ کرام جو عظیم ہستیاں نے انہاں دی شان اور عظمت نو مقام اور رفعت نو بیان کرن اور سامعین سماعت فرما. تو محترم بھائیو، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی شان ہے، عظمت ہے جو کہ بعد والے لوگ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اللہ کی ایک شرف عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے امت کو نصیحت کردیا فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے کسی صحابی کو بھی گالی نہ دینا، کسی صحابی کے بارے بھی نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنا. اور آگے فرمایا لو ان احدا انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص زمین کی پشت تے احد پہاڑ دے برابر بھی سونا صدقہ کرے. احد پہاڑ دے برابر، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ دے برابر اگر کسی کو سونا مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ہو جائے یہ ناممکنات کے اندروں ہے. اگر ممکن بھی ہو جائے کہ کسی شخص کو احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے اور اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، کتنی بڑی نیکی، اور نیکیاں دے امبار اکٹھے کر لے گا اتنا سونا صدقہ کر کے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ. دوسری طرف میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جاؤں اللہ دے راستے تے صدقہ کر دے تو احد پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کیتا بھی اس مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی. فرمایا کہ تسی زمین کی پشت تے جنی دیر تک تواڈے درمیان میرا ایک صحابی بھی زندہ ہے تسی خیر و برکت دے نال رہو گے. اللہ تعالیٰ دی رحمت تواڈے تے سایہ کیتی رہے گی جتنی دیر تک میرا ایک صحابی بھی تواڈے اندر موجود ہے. یہ صحابہ کی شان ہے اور عظمت ہے. اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی ولا رآ من رآنی. یہ صحابہ کی شان ہے. فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جس نے ایمان کی حالت مینوں دیکھا، اور ہر وہ شخص جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مینوں دیکھا، اس تے جہنم دی اگ حرام ہے. اس تے جہنم دی اگ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مینوں دیکھا ایمان دی حالت دے اندر اس تے جہنم دی اگ حرام. اور جو مینوں نہیں دیکھ سکیا اس نے اس شخص کو دیکھا جن نے مینوں دیکھا ایمان دی حالت، یعنی میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا تو اس تے بھی جہنم دی اگ حرام. یہ ہے صحابہ دی شان اور صحابہ دی عظمت. اور دیکھیے ایک چہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک چہرہ ہے صحابی کا. آیا دونوں چہرے کوئی فرق نہیں ہے؟ فرمایا جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس نے جہنم دی اگ حرام،
اور جس نے میرے چہرے نو نہ دیکھیا نہ دیکھ سکیا میرے دیکھن والے دے چہرے نو دیکھ لیا اس تے بھی جہنم دیا کرا. اللہ ایک بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہے, دوسرے بندے حضرت بلال دا چہرہ ہے, فرض کر رضی اللہ, کیا دونوں دا دیکھنا برابر ہے؟ اللہ بڑا فرق ہے. نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ مبارک اتنا عظیم ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضیٰ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہاڈا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے, بس صرف اٹھے, تو اسی تہاڈے دل دی منشا نو جان کے قبلے نو تبدیل کر یہ آپ کا چہرہ. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ چ گئے تو مدینے کے لوگ جو ہے اپنی چھتاں تے چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت مدینے کے اندر یہودیاں کا ایک بڑا عالم سی, بڑا عالم عبداللہ بن سلام, وہ بھی اپنی فیملی دے نال چھت تے چڑھیا, اور جس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو دیکھیا فوراً بولیا کہ ایسا عظیم خوبصورت چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ. آپ علیہ السلام مدینہ قیام پذیر ہو گئے تو مدینے دے ارد گرد جو بستیاں سی انہاں بستیاں دے رہن والے وڈیرے لوگوں نے کچھ بندیاں نو مدینے روانہ کیتا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آئے دیہاتی آ کے پوچھے آئے کہ مسلمانہ جو محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ او محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے کہ اتنا عظیم خوبصورت چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, یہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے. فرمایا جو مینو ایمان دی حالت دیکھے اس تے جہنم دیا گھر, اور جو شخص ایمان دی حالت مینو نہیں دیکھ سکیا میرے کسی صحابی نو دیکھ لیا اس تے بھی جہنم دیا گھر. یہ صحابہ دی عظمت اور شان ہے, اور دیکھیے کتنی شان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا موقف ساعت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبر, سعید بن زید اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, یقبر فیہ وجہہ افضل من عمل احدکم ولو امر عمر نوح علیہ السلام. فرمایا کہ ایک بندے وہ شخص ہے جس نو نوح علیہ السلام دی عمر جتنی عمر مل جائے, نوح علیہ السلام دی جتنی عمر ہے اتنی عمر مل جائے. نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے اس کے اندر اختلاف ہے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال ہے, 1400 سال, اور 950 سال یہ اندر نبوت دے, 90 زندگی انہوں دی 950 سال. اگر کسی شخص کو نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے اور وہ ساری عمر اللہ دی بندگی چ گزار دے, نیکیاں ہی کرتا جائے, نیکیاں ہی کرتا ہے, اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے صرف ایک لمحہ کھڑے ہو کے ایمان دی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو تکیا, فرمایا کہ اس دا وہ لمحہ اے نوح علیہ السلام دی عمر پاک کر کے نیکیاں کما لین والے دے مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنیاں نیکیاں اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے صحابہ, اتنی عظمت اور شان والے صحابہ, اور یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ جس کو اللہ عطا کرتا ہے. یہ اللہ دا شرف ہے. یہ صحابیت, یہ رتبہ, یہ مقام, یہ منزلت محنت نال نہیں ملتی, بلکہ اللہ دی عطا اللہ جس کو عطا کرتا. ذالکہ اللہ تعالیٰ دا یہ فضل ہے, اللہ جس کو چاہے اس کو عطا کر دے, محنت نال یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور دیکھیے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دے درجات نے عظمت دے لحاظ نال, شان دے لحاظ نال صحابہ دے کچھ مرتبے, اور ہر صحابی دا وہ مقام اور مرتبہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیتا ہے اس کو وہ مقام دینا ہی حق ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک نو اسی نیچے اٹھا کے اوپر لے جائیے, اوپر والے نو نیچے کر دی اور اپنی مرضی کریں. یہ صحابہ نال محبت نہیں ہے. صحابہ دے نال محبت دی واضح دلیل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام جس نو جو عطا کیتا اس مقام تے رکھو بس. یہ صحابہ دے نال
محبت دی دلیل صحابہ دی عظمت دے اعتبار نال درجات نے دیکھیے صحابہ دے سارے پینل دے اندروں افضل ترین صحابہ کون نے نبی الاسلام نے فرمایا افضل الصحابتی اہل الحدیبیہ سارے صحابہ جو بہترین صحابہ وہ نے جو حدیبیہ والے جنہ درخت کے نیچے حدیبیہ دے مقام تے رسول اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے فرمایا سارے صحابہ جو افضل ترین صحابہ افضل ترین صحابہ کتنے افضل نے اللہ تعالیٰ فرما رہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ تعالیٰ ان مومنہ تو راضی ہو گیا اللہ ان مومنین تو راضی ہو گیا جنہ مومنہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہاتھ تے درخت دے نیچے بیعت کی اللہ مومنین کہہ رہے اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب منافق ہو گئے نعوذ باللہ چند بچے کہہ رہے چند بچے سی باقی سب منافق اللہ کہہ رہے مومنین نے یہ مومنین نے جنہ بیعت کی تھی درخت دے نیچے وہ مومن نے میں انہاں تے راضی ہو گیا اور آگے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لوگ کہندے اتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیگے جدو رسول اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی سب حکومت لین لی دوڑ پہ اوپر تو نال سی بس منافق سن نعوذ باللہ اللہ فرما رہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں انہاں تے راضی کیوں ہویا جو انہاں دے دل دے اندر اخلاص ہے میں اس کو جان لیا میں جاندا کتنے مخلص لوگ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ میں سکونت اور طمانیت انہاں تے نازل کر چکے فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا تو اللہ فرماندے فتح قریب بھی انہاں دا مقدر ہے فتح قریب نہ نواز تو یہ صحابہ اکرام ہے سب تو افضل ترین صحابہ دے پینل دے اندروں فرمایا حدیبیہ والے بہترین صحابہ افضل ترین صحابہ اور دیکھیے ایک کتنے صحابہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض جننے لوگوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے فرمایا زمین دی پشت اہل الخیر سب تو بہترین خیر والے جابر بن عبداللہ فرماندے وَكُنَّا أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ اسی 1400 صحابہ 1400 صحابہ یہ 1400 صحابہ ہے جنہاں نے درخت کے نیچے رسول اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پہ بیعت کی تھی فرمایا اس زمین دی پشت افضل ترین صحابہ افضل ترین صحابہ پھر انہاں 1400 دے اندروں آگے افضل کون نے فرمایا کہ وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ أَهْلُ أُحَدٍ پھر حدیبیہ والیاں جو وہ صحابہ بہترین نے جو احد کے میدان چ رسول اللہ علیہ وسلم کے نال کھڑے ہوئے جنہ جنگی احد لڑی پھر انہاں 1400 جو وہ افضل نے انہاں دا مقام زیادہ ہے انہاں دی شان زیادہ ہے کتنی شان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ جس نے نامہ اعمال جنت لکھ دیتی کامیاب ہو گیا اور جنتی قرار دے دیتا ہے رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے کہ فلاں جنتی فرمایا ہر جنتی نو بھی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جہنم دے قریب لے کے جائے گا اور اللہ دکھائے گا کہ اے جہنمی اگر تو میری بندگی نہ کردا میرے نبی دی اطاعت نہ کردا تو تیرا ٹھکانہ ایسے پھر دکھا کے اللہ جنت دے گا اور ہر جنتی نال اس طرح ہونا اور فرمایا احد والے ایسے صحابہ نے ایسے عظیم لوگ نے اللہ تعالیٰ بغیر جہنم دکھان تو سیدھا جنت دے دے اللہ یہ اہل احد دی شان ہے سب تو بہترین حدیبیہ والے پھر انہاں جو بہترین احد والے پھر آگے چلیے فرمایا وَأَفْضَلُ أَهْلِ أُحَدٍ أَهْلُ بَدْرٍ پھر احد والیاں جو سب تو بہترین افضل ترین نے جو بدر والے نے جو بدر شریک ہوئے وہ فرمایا احد والے نالوں بھی افضل نے انہاں دا مقام احد والے نالوں بھی زیادہ نبی علیہ السلام مکہ ہجرت کر کے مدینے گئے تو پیچھے مکے والے بھی چڑھ گئے اور بدر دا ایک مار کا ہونے والا ہے رات میں رسول اللہ علیہ وسلم اپنے 313 نو لے کے بدر چلے گئے
اور ساری رات دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری ساری جدوں تو نبوت عطا کی تھی ادوں تو لے کے ہون تک یہ میری ساری پونجی ہے جنہاں نو میں لے کے اس میدان چ آ گیا، یہ ساری میری محنت ہے، اگر یہ بندے شہید ہو گئے تو یا اللہ میری محنت ضائع ہو جائے، مدد فرما۔ رسول اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اگلا دن ہویا، مارکا ہویا، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیتی، مسلمان فتح یاب ہوئے، کافر شکست کھا کے واپس پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام نے ایک بشارت دیتی، خوشخبری دیتی۔ اچانک بدر کے میدان رسول اللہ علیہ وسلم نے چہرے تے مسکراہٹ ہے، آپ مسکرا رہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہو کی وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آئے نے اور پیغام دے کے گئے نے، اور پیغام کیے، اس پیغام کے اندر عظمت شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج آسمان تو جان کے بدر والے نو دیکھا ہے، اللہ نے آسمان تو جان کے بدر والے نو دیکھا ہے، اور دیکھ کے اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والےو ہن جو چاہو کر لو، میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دیتا، تواڈے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اور آگے فرمایا کہ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تواڈیاں جو غلطیاں نے کمیاں نے میں اللہ نے انہاں نوں بھی نیکیاں چ بدل چھڈے۔ اور آگے فرمایا وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ، تواڈے مقدر چ میں جنت واجب کر دے۔ اللہ احد والے جو بہترین بدر والے، یہ صحابہ کے درجات نے جو شریعت نے بیان کی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دیکھیے فرمایا وَأَفْضَلُ أَهْلِ بَدْرٍ الْعَشْرَةُ، پھر بدر والے جو بہترین العشرہ 10 صحابہ، العشرہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ نو جنت کی بشارت دیتی ہے، عشرہ تو علاوہ 10 تو علاوہ بھی کئی نو جنت کی بشارت دیتی ہے، لیکن ایک مجلس ایک جگہ تے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ دا نام لے کے جنت کی بشارت دیتی۔ فرمایا بدر والے جو پھر اے عشرہ مبشرہ بہترین نے، افضل ترین 10 صحابہ، وہ کہڑے 10 صحابہ نے؟ نبی علیہ السلام نے یک بار 10 نو بشارت دیتی۔ فرمایا ابو بکر انت فی الجنہ، اے 10 عشرہ مبشرہ، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح انت فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص انت فی الجنہ، سعید بن زید انت فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف انت فی الجنہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ 10 صحابہ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس کھڑے ہو کے یک بار انہاں نو جنت کی بشارت دے کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے، سعید بن زید بھی جنتی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو سب تو بہترین بیعت رضوان والے، اور بیعت رضوان تو بعد سب تو بہترین احد والے، پھر احد تو بعد سب تو بہترین بدر والے، پھر بدر تو بعد سب تو بہترین عشرہ مبشرہ، اللہ۔ پھر عشرہ مبشرہ دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَفْضَلُ الْعَشْرَةِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، پھر عشرہ مبشرہ جو خلفاء اربعہ بہترین۔ خلفاء اربعہ کون نے؟ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 بہترین نے، یہ 4 بہترین نے، سب تو بہترین بیعت رضوان والے، پھر اس تو بہترین احد والے، پھر اس تو بہترین بدر والے، پھر اس تو بہترین عشرہ مبشرہ، پھر عشرہ مبشرہ جو خلفاء اربعہ 4 صحابی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بہترین صحابہ۔ اور کتنے بہترین؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جتنی دیر تک میری سنت نو لازم پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے خلفاء راشدین دے طریقے نو بھی پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو۔
یہ ہے صحابہ خلفائے اربعہ دی شان. اللہ پھر انہاں خلفائے اربعہ دے اندروں اللہ اکبر یہ اللہ دی تقسیم ہے نا, اللہ نے تقسیم کی تھی خلفائے اربعہ دے اندروں. فرمایا وَأَفْضَلُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ اللہ دی تقسیم ہے. فرمایا پھر خلفائے اربعہ دے اندروں افضل ترین ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ تقسیم اللہ دی اور ہر روز اس تقسیم نو توڑے جا رہے ہیں, ہر روز توڑے جا رہے ہیں. اذان کے اندر کیا جا رہا ہے؟ علی ولی اللہ وصیت رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. کیا جا رہا ہے کہ ایک دن 3 دفعہ توڑیا جا رہا ہے, لیکن یہ تقسیم اللہ دی. حضرت علی دی شان ہے, مقام ہے, مرتبہ ہے, میں انشاءاللہ بیان کراں گا. انہیں موضوع شروع ہو گئے نے ایک سائڈ تو میں انشاءاللہ سارے بیان کراں گا کہ ابو بکر دی شان کی ہے, عمر دی شان کی ہے, عثمان دی شان کی ہے, علی دی شان کی ہے رضی اللہ عنہ. خلفائے اربعہ دے اندر سب تو بہترین ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے شان دیتی اور اللہ نے عظمت دیتی. اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں دے کولوں یہ افضلیت بیان کروا دیتی کہ کسی قسم دا شاکی نہ رہے, کسی قسم دا شاکی نہ رہے. صحیح بخاری ہے, بیٹا اپنے باپ کو سوال کر رہا ہے, بیٹا اپنے باپ کو سوال کر رہا ہے. بیٹا کون ہے؟ محمد بن حنفیہ. اور باپ کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. آج لوگ کہہ رہے ہیں علی دا پہلا نمبر ہے. علی رضی اللہ خود کہہ رہے ہیں میرا نمبر کتنا ہے, دیکھیے کتنا نمبر ہے علی دا. علی خود برات بتا رہے ہیں. بیٹا کون ہے؟ محمد بن حنفیہ. باپ کون ہے؟ علی المرتضیٰ. بیٹا آ کے کہنے لگا ابو جی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زمین دی پشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بہترین شخص کون ہے؟ یہ بیٹے دا سوال ہے باپ کو لو. بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, باپ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو علی رضی اللہ جواب دیتا کہ ابو بکر رضی اللہ. قال ابو بکر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ. بیٹے نے دوسرا سوال کیتا, کہنے لگا ثم من, اے ابو جی پھر ابو بکر تو بعد بہترین کون ہے؟ تو علی رضی اللہ نے فرمایا قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر تو بعد بہترین شخص عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. بیٹا کہنے لگا میرے دل سے خیال آیا اگر میں سوال اس طرح ہی کر دیتا کہ ثم من, عمر تو بعد کون ہے, تو ابو نے جواب دے دینا ہے کہ عمر تو بعد عثمان. تو میں سوال ہی بدلا, سوال دا انداز بدل کے کہنے لگے ثم انت, ابو جی عمر تو بعد پھر تسی ہو. ذرا غور کر, ثم انت, ابو جی عمر تو بعد پھر تسی ہو. فرمایا نہیں بیٹا نہیں, عمر تو بعد بھی ایک ہستی ہے جس کا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ مقام اللہ نے دیتا ہے, شان اللہ نے دیتی ہے اور اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اور صحابہ دے نال محبت کا حق یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے شان دے دیتی ہے اس نے اس انداز کے نال بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس نے کئی دلائل اور بھی ہیں. اور یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی تھی, اللہ نے بیان کی تھی, اور اس وقت دے کافر بھی اس ترتیب نو مانتے سی. اس وقت دے کافر بھی. جنگی احد ہوئی ہے, جنگی احد کے اندر وقتی شکست ہو گئی مسلمانوں, کافی صحابہ شہید ہوئے اور بغدڑ مچ گئی. سمجھ نہیں آ رہی کہ کون شہید ہو گیا, کون بچ گیا, اور کس طرح سنبھلنا ہے, دوبارہ پوزیشن کس طرح لے. کافروں کی صفحہ بھی حال چل ہے, مسلمانوں کی صفحہ بھی حال چل بچ گئی. تو کافر جو نے احد پہاڑ کے دامن بیٹھ کے, اور کافروں کا سردار جو بعد مسلمان ہویا جس کا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ, اس وقت تو سپاہ سالار کافروں کا, تو اس نے آواز دیتی, کہنے لگا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا مسلمانوں افیکم محمد, کیا تواڈے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ کون کون شہید ہوا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, کوئی جواب نہ دے. اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے.
اس نے دوبارہ کیا، کہنے لگا افیکم ابو بکر، وہ دی ترتیب دیکھو، انہوں پتا ہے کہ محمد تو بعد لیڈر کون ہے، اور پھر اس تو بعد لیڈر کون ہے، اس تو بعد لیڈر کون ہے، ایک کافران دا سردار کہہ رہا ہے دوسرے نمبر تے افیکم ابو بکر، اے مسلمانوں کیا تواڈے اندر ابو بکر ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جواب نہیں دینا، خاموش ہو گئے، اس کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر بھی شہید ہو گئے۔ تیسری باری اس نے پکاریا، کہنے لگا افیکم عمر رضی اللہ تعالی، کیا تواڈے اندر عمر ہے رضی اللہ تعالی، اس کو یقین ہے کہ لیڈر انہاں دے یہ لیڈرشپ ہے، اللہ اکبر۔ تو نبی اسلام نے فرمایا خاموش ہو، جواب نہیں دینا، نہیں جواب دیتا۔ ہن اس نے ایک نعرہ لگایا، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے کول عزا ہے مسلمانوں، تواڈے کول عزا نہیں، ساڈے عزے نے سانو فتح دے دیتی ہے اور تواڈی ساری لیڈر نو ساڈے عزے نے شکست دے دیتی ہے اور شہید کرا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ہون کھڑا ہو جائے، اس نے عزا نو کیا، عزا دا نام لیا کہ ساڈا عزا ہے، تواڈے کو عزا نہیں ہے، ہن توحید دی بات آ گئی ہے، فرمایا عمر ہن کھڑا ہو جائے، جواب دے۔ یا رسول اللہ کی کہنا ہے؟ فرمایا عمر تو اپنی بلند آواز نہ کہہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مولا ہے، تواڈا مولا کوئی نہیں، اللہ، اور اللہ رب العالمین دی رحمت دے نال ساڈی ساری قیادت زندہ ہے، اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت ایک کافر بھی سمجھتے سی کہ مسلمانوں کی ترتیب کی یہ لیڈرشپ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیتے، اللہ تعالیٰ نے درجات دیتے۔ اور دیکھیے پھر خود نبی علیہ السلام نے بھی اس ترتیب کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت سے ایک عورت آئی، نبی علیہ السلام امیر المومنین، تو آپ علیہ السلام دی کول بیت المال، تو ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی کہ میں غریب عورت تھا، میرے نال تعاون کیتا جائے۔ وہ عورت نبی علیہ السلام دے کول کیوں آئی؟ حالانکہ نبی علیہ السلام دے حالات اس وقت تینجدے نے کہ دو مہینے چولہا ہی نہیں جلے، گھر دے اندر فاقر، اور مدینے دے اندر بڑے بڑے تاجر، عبد الرحمن بن عوف بڑا تاجر موجود ہے، عثمان بن عفان جیسا بڑا تاجر موجود ہے، بڑے بڑے تاجر مدینے دے اندر ہے، لیکن عورت انہاں تاجرہ کو لے گئی، سیدھی میرے نبی کو لائی، کیوں؟ اس کو پتہ ہے بیت المال دا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہنے لگی میرے نال تعاون کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خزانے چ مال کوئی نہیں، تو اس طرح ہوتا رہتا، کدی خزانے چ پیسے کدی نہ آئے، جس طرح آج کل ساڈے خزانے بھی خالی، ساڈے تو رہندے ہی خالی، اللہ خیر کرے۔ جڑی حکومت آندی وہ کہندی پچھلے خالی کر کے، اگلی یہ پچھلی خالی کر کے، پتہ نہیں بھرنا کنے انہوں۔ اللہ رحمت فرمائے پاکستان، بہت حالات مشکل بنے، ایئرپورٹ تے 8 دن ہو گئے کوئی مصالحت ہی نہیں ہو رہی، اے ساڈے حالات، لوگ کنے پریشان، کوئی مصالحت نہیں ہو رہی کہ انہوں دا بھی کچھ کر لیے، انہوں دی سن لیے، اپنی سنا دیے، کون غلط ہے کون حق تے، پوچھتے ہوئے یار، 8 دن عوام پریشان، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا کوئی حکومت ہے بھی یا کہ نہیں ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتا، اللہ مہربانی کرے۔ تو عورت کہنے لگی کہ میرے نال تعاون کرو، فرمایا کہ اس وقت خزانہ خالی ہے، تہاڈا نام لکھ لیا گیا، دوبارہ آیا جے، خزانے چ پیسے آن گے، تہاڈے نال ضرور تعاون ہوئے۔ عورت چلی، جاندیا جاندیا اس نے سوال کیتا، وہ دل سے بات آ گئی، تو جاندیا جاندیا کہنے لگی ارائیتا ان جئتو فلم اجدکا تعنی الموت، ارائیتا ان جئتو فلم اجدکا، کہ نبی علیہ السلام کو اس عورت نے کیا کہنے لگی، ارائیتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا کی خیال ہے، ان جئتو، اگر میں دوبارہ آواں، فلم اجدکا، اور تانوں نہ پاواں، تسی موجود نہ ہو، تعنی الموت، یعنی تسی تواڈے تے موت آ جائے، تسی نہ ہو، پھر میں کی کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جئتی، اگر تو دوبارہ آئے،
فلم تجدینی اور مینو موجود نہ پائے فتأتی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ تو پھر میرے تو بعد ابو بکر کو چلی جائے. یعنی خود رسول اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میرے تو بعد لیڈر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. آج لوگ خام خواہ کہہ رہے ہیں حق چھین لے اور منافق سی نہ. اللہ کہہ رہے ایمان والے نے میں انہاں دے ایمان ہوں انہاں دے دلاں نو چیک کر لیں. اللہ اکبر. اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے ایک بار اپنا خواب بیان کیتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے خواب آیا, میں خواب دے اندر دیکھا میں ایک کنویں تے کھڑا, کنویں تے کھڑا اور کنویں چوں میں پانی نکال رہا, پانی ڈول دے نال پانی نکال. فرمایا میں تھک گیا تو میں ڈول ابو بکر نو دے دیتا رضی اللہ. تو ابو بکر صدیق نے صرف 2 ڈول نکالے تو تھک گئے. تو پھر حضرت عمر ابو بکر صدیق نے ڈول حضرت عمر کو دے دیتا. حضرت عمر نے اتنا پانی نکال لیا کہ لوگ مشرق چو آ رہے ہیں, مغرب چو آ رہے ہیں, سارے پانی پی رہے ہیں. اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اشارے دے دیتے, کیسے اشارے. صحابہ پوچھتی یا رسول اللہ اس کو کی مراد ہے؟ فرمایا اس کو مراد خلافت ہے, اس کو مراد خلافت ہے. میرے تو بعد ابو بکر خلیفہ بنے اور 2 ڈول کٹے اور آپ دا عرصہ خلافت بھی اتنا ہی اور عمر دا عرصہ خلافت 10 سال. اور عمر رضی اللہ عنہ دور چ بڑی فتوحات ہوئی, مشرق مغرب کے اندر فتوحات. اسلامی جو سلطنت ہے وہ دے اندر وسعت آئی, بڑے علاقے فتح ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ترتیب بیان کر رہے, یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور پھر دیکھیے ایک ایسی شان, ایک ایسا شرف ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسا ایک شان ہے, ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیتا کہ صحابہ دے پورے پینل دے اندر صرف اور صرف وہ اعزاز ابو بکر کو ہے, کسی اور کو نہیں. ہر ایک دی شان اپنی اپنی ہے, کوئی شک نہیں. میں سب دی بیان کروں گا ترتیب دے نال انشاءاللہ. آئندہ جمعے ابو بکر صدیق کی خلافت دے کچھ نمونے پیش کرا, پھر حضرت عمر دی باری ہے, عثمان دی باری ہے, علی دی باری ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ نے ایک ایسا اعزاز دیتا جو کسی نے حصے نہیں آیا. وہ کی اعزاز ہے کہ صحابہ دے پورے پینل دے اندر ابو بکر دا گرانا ایک ایسا گرانا جس نے 4 پشتہ صحابی, جس نے 4 پشتہ صحابی, باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے, پوتا صحابی ہے, پڑپوتا بھی صحابی. کوئی اور صحابی ہے نہیں ایسا جس میں مقام ہوئے. باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے, بس. جب باپ صحابی ہے, بیٹا صحابی ہے تو پوتا بھی صحابی ہے, بس. ابو بکر صدیق ایک ایسی شخصیت ہے کہ باپ صحابی, بیٹا صحابی, پوتا صحابی, پڑپوتا صحابی. باپ کون ہے؟ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ صحابی. بیٹا کون ہے؟ ابو بکر صدیق صحابی. ابو بکر دا بیٹا کون ہے؟ عبد الرحمن صحابی. عبد الرحمن دا بیٹا کون ہے؟ محمد بن عبد الرحمن صحابی رضی اللہ. اور پھر یہ ہوئی سلسلہ اگر بیٹی کی طرف آئے تو پھر بھی 4 پشتہ صحابی. ابو قحافہ صحابی, ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر صحابی, ابو بکر دی بیٹی اسما بنت ابی بکر صحابی, اسما دا بیٹا عبداللہ بن زبیر صحابی رضی اللہ. یہ شان صرف اور صرف ابو بکر صدیق کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اس کو چھین کے دکھاؤ تو صحیح. باتوں نے کرتے ہیں نا کہ منافق سے نعوذ باللہ, اس اعزاز کو چھین کے دکھاؤ. اللہ رب العالمین سمجھنے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.